الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ شانوں کا بے پناہ فضل و کرم اس کا احسان ہے. اس نے ہم تمام کو کس دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا. دوستو بزرگوں، قرآن کریم کی آیت کریمہ بہت مختصر سی صورت ہے اور بہت چھوٹی سی صورت ہے، اور ہر ایمان والا تقریباً اسی چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہے یاد کر کے رکھتا ہے، اور اسے یاد رکھتا بھی ہے، اور اپنی نمازیں مکمل کرنے میں ان صورتوں کا سہارا بھی لیتا ہے. دوستو بزرگوں، ایک چھوٹی سی صورت لیکن سارا کا سارا قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا ہے وہ یک بارگی نہیں نازل فرمایا کہ سارا قرآن کریم ایک ساتھ اتار دیا گیا ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اسے یاد کر لو اور اسے دیکھ لو. ایسا نہیں ہوا، بلکہ 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے بتدریج قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے. جبریل امین کے ذریعے سے کبھی ایک سورت کو نازل فرمایا، کبھی کچھ آیتوں کو نازل فرمایا. اس طرح سے صورتیں اور آیت کرتے کرتے پورا قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا. اور پورا قرآن کریم ایک مرتبہ میں جو نازل ہوا ہے وہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر رمضان المبارک میں اترا ہے. پھر وہاں سے آہستہ آہستہ جیسے جیسے جن آیتوں کی ضرورت پڑی اور جیسے جیسے جن صورتوں کی ضرورت پڑی ویسے ویسے ان صورتوں کو اور ان آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. تو انہی صورتوں میں سے ایک صورت جو ہے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی صورت ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اب ایک صورت نازل ہو گئی، اب دوسرے کا نمبر آیا، اب تیسرے کا نمبر آیا، ایسا نہیں ہوا ہے. بلکہ کسی بھی صورت کو نازل کرنا ہو یا ان آیتوں کو نازل کرنا ہے تو اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کچھ ایسا ہوا ہے جس کے جواب میں یا جس کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا، ان آیتوں کو نازل فرمایا. تو ایسے کچھ نہ کچھ ریزن ہوا کرتے ہیں کہ بتاؤ قل یا ایھا الکافرون کیوں نازل ہوئی ہے، اس کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، یعنی ایسا مکہ مکرمہ میں ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا. اسی طرح سے اذا جاء نصر اللہ کہ مکہ مکرمہ میں ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا. پھر تبت یدا ابی لہب کہ مکہ مکرمہ میں کچھ ایسا ہوا ہوگا جس کی وجہ سے پھر تبت یدا کو نازل فرمایا. پھر اسی طرح سے جو ہے یہ قل هو اللہ احد کی صورت ہے کہ کچھ ایسا مکہ مکرمہ میں ہوا ہے جس کے جواب میں یا جس کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو بھی نازل فرمایا. تھوڑا میں بتا دوں کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ مکرمہ میں زیادہ تر صورتیں اترنے کا ریزن اور ان کا مقصد جو ہوتا تھا وہ ان لوگوں کی طرف سے کوئی نہ کوئی شرارتیں ہوا کرتی تھی. کیسے کہ جب اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا
کوہ صفا پر چڑھ کر کے پہلے تو اپنا جو ہے خفیہ طور پر حضرات صحابہ کو، صدیق اکبر کو اس طرح سے آہستہ آہستہ اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی۔ پھر ایک موقع آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس اعلان کو کھلم کھلا جو ہے دعوت دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے، صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے وہاں سے اعلان فرمایا کہ میں نبی ہوں، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، آپ لوگ جو ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا، اس نے بہت برا بھلا کہا۔ تو اب یہ جو برا بھلا کہا اور وہ رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی تکلیف غیروں کی طرف سے آتی ہے کہ غیروں نے ستایا مارا، وہ اتنا نہیں دکھتا ہے، وہ اتنا پریشان کن نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی اپنا حقیقی اور رشتہ دار جب اس کی طرف سے کوئی تکلیف دی جاتی ہے یا کوئی ایذا رسانی ہوتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو وہ زیادہ دکھتا ہے، وہ زیادہ پریشان کرنے والا ہوتا ہے۔ اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ صدمہ ہوا اس بات کا کہ میرے چچا سے مجھے امید تھی، میرے خاص طور پر کوئی کچھ نہیں کہتا ہے، سارے لوگ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، وہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، لیکن میرا اپنا گھرانہ جو ہے وہ تو سادات کا گھرانہ ہے، سید لوگ کہلاتے ہیں، ہاشمی لوگ کہلاتے ہیں، بنو ہاشم کے قبیلے سے ہیں، وہ لوگوں کا خاندان تو بڑا خاندان ہے۔ تو ان لوگوں سے امید تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرا اپنا خاندان، میرے چچا اور میرے جو ہے بھتیجے اور اس طرح سے یہ لوگ جو ہے میرا ساتھ دیں گے، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ برا بھلا کہا، گالیاں دی۔ تو اس میں وہاں کے جو لوگ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار لوگ نہیں تھے، ان کے حوصلے اس میں بڑھ گئے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ صدمہ ہوا، بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت کے امام تھے، آپ سراپا رحمت ہیں اور آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے اپنی جانب سے اسے کوئی بد دعا نہیں دی، اس لیے کہ چچا ہیں اور چچا کا احسان بھی ہے۔ تو اس احسان کا بدلہ یہ نہیں کہ اس کے بدلے کو برائی سے دیا جائے، یہ بھی ایک اسلام ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی طرح کی آپ کے اوپر کوئی احسان کیا ہے تو احسان کا بدلے کو کبھی بھی اس کو برائی سے نہیں دینا چاہیے، اس کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وہی کیا، چاہے وہ احسان بچپن کا تھا لیکن 40 سال کی عمر ہونے کے بعد بھی اس احسان کو یاد رکھا ہوا ہے اور اس سے اپنی جانب سے کوئی برا بھلا نہیں کہا، اسے کوئی جو ہے بد دعا نہیں دی، بلکہ صدمے کا اثر تو تھا۔ اس صدمے کے اثر کے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری سورت قرآن کریم میں نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب۔ تو یہ سورت کیا ہے؟ جب ابو لہب نے برا بھلا کہا، گالیاں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، جبکہ وہ رشتے میں چچا لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی جانب سے، جبکہ آپ دیکھیں گے قرآن کریم جب کھولیں گے تو اس کے پہلے کی بات کی ساری صورتوں میں قل لگا ہوا ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد، اسی طریقے سے قل یا ایھا الکافرون، قل کا مطلب اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے۔ جب ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا ہے تو یہاں بھی صورت میں وہی ہونا چاہیے تھا، قل تبت یدا ابی لہب، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ابو لہب تو برباد ہو جائے۔ لیکن نہیں، ابو لہب کا احسان ہے، وہ بچپن کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ہٹا کر کے کہ تبت یدا ابی لہب، اب یہ سورت جو ہے اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے ابو لہب کی بربادی پر نازل ہوئی ہے کہ اس نے ایک مرتبہ بد دعا دی ہے۔ قیامت تک آنے والا ہر ایمان والا، قیامت تک آنے والا ہر ایمان والا جو بھی اس سورت کو پڑھے گا اور جتنی مرتبہ اس سورت کو پڑھے گا اتنی مرتبہ ابو لہب کو بد دعا دے گا۔ تو دوستو بزرگوں، یہ ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے قل اللہ احد کا بھی معاملہ ہے۔ تو یہ لوگ کفار مکہ اور مشرکین جس وقت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا ہے، تو کیا ہوا؟ یہ کفار مکہ اور مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے۔
کہ کسی بھی طریقے سے ہٹایا جائے، اس دین کو بند کیا جائے، اس کے سارے راستوں کو روکا جائے اور انہیں جو دیوار سے لگایا جائے، یہ سارے جتن ان لوگوں نے کر دیے۔ اور ان ساری کوششوں میں، ساری تدبیروں میں یہ ہوا کرتا تھا، ایک مرتبہ آئے، ایک سارے کفار مکہ اور مشرکین جو ہے جمع ہو کر کے، یعنی ہر میٹنگ ان کی اس بات پر ہوتی تھی کہ کسی بھی طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے روکا جائے۔ تو ایک مرتبہ یہ لوگ آئے اور کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ایسا کرو، 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو اور 1 سال اگلے سال مطلب ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، یعنی ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو بس یہ کہنا تھا، قرآن کریم کی ایک سورت نازل ہو گئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یعنی یہ لوگ یہ جو کہہ رہے ہیں ہم 1 سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کرو، اگلے سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ 1 سال اگر آپ ان بتوں کی پرستش کر بھی لیں تب بھی اگلے سال آپ کی رسالت کو، اللہ رب العزت والجلال کی وحدانیت کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں۔ آپ کے لیے آپ کا دین ہے، لکم دینکم ولی دین، کہ آپ کے لیے آپ کا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ صورت نازل ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے ایک مرتبہ یہ لوگ اس طریقے سے میٹنگ کر کے آئے کہ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ جس معبود کی، جس رب ذوالجلال کی آپ جو ہے ہمیں عبادت کرنے کو کہہ رہے ہیں، جس وحدہ لا شریک کو ماننے کو کہہ رہے ہیں، آپ ہمیں ان کا نسب بتاؤ، ان کے کہاں پیدا ہوئے، ان کے ماں باپ کون ہیں، ان کے بیوی بچے کون ہیں، کتنی اولادیں ہیں، یہ بات ہم پوچھیں گے۔ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں کسی طرح کا کوئی جواب دیتے، رب ذوالجلال نے خود قرآن کریم میں سورت نازل فرمائی، قل هو اللہ احد، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے وہ وحدہ لا شریک، وہ واحد اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں، اور اس کا کوئی عکس نہیں، اور کسی طرح کا اس کا کوئی جو ہے ڈپلیکیٹ اور اس طرح کا کوئی معاملہ اس کے ساتھ دوست بزرگوں نہیں ہے۔ وہ تنہا مالک ہے، اللہ الصمد، اور بہت بے نیاز ذات ہے، بہت بے نیاز ذات ہے، ہمیں ضرورت ہے، ہم لوگ محتاج ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال بہت بے نیاز ذات ہے۔ اور آگے فرمایا لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ معبود تو ایسا ہوا کرتا ہے، اگر وہ کسی کی اولاد ہے یا وہ کسی کی اولاد ہے یا اس کی کوئی اولاد ہے تو پھر کیا ہوا؟ یہ تو انسانی بندھن میں بندھ گیا، انسانی لڑی میں، اور انسانی جو ہے جو زنجیر ہوتی ہے اس زنجیر میں وہ بندھ گیا۔ تو معبود اسے نہیں کہا جاتا ہے، معبود تو وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت والجلال کی ذات ہے، کہ وہ تنہا مالک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی مثل ہے، نہ اس کی کوئی نظیر ہے، اور ساری کائنات اس نے بنائی ہے، ساری کائنات کا اکیلا وہ مالک ہے۔ قرآن کریم میں آیا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس کائنات کا کوئی 2 مالک ہوتے اور ایک کے علاوہ کئی مالک ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ زمین میں فساد پیدا ہو جاتا، اس کائنات کے اندر زمین جو ہے فساد پیدا ہو جاتا، یعنی زمین میں جو فساد انسانی فساد ہے وہ نہیں بلکہ کائنات کے نظام کے اندر فساد آ جاتا۔ جو اللہ رب العزت والجلال نے جس نظام کو چلایا ہے وہ نظام آج صحیح سے نہیں چلتا۔ اس معاملے کے اندر دوست بزرگوں کیا ہوتا؟ اس نظام میں ہمیشہ گڑبڑی ہوتی، جس طرح سے ایک اسکول کے 2 پرنسپل نہیں ہو سکتے، ایک ملک کے 2 حکمران نہیں ہو سکتے، اور ایک گھر کے 2 مالک نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے ایک کمپنی کے 2 سیٹ نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ وہ فلاں کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے، پہلا کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے، اس طریقے سے نظام نہیں چلتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ اگر اس کائنات میں ایک کے علاوہ کئی ایک مالک ہوتے، اس کائنات کا نظام صحیح سے نہیں چلتا ہے، اس طرح سے نہیں چلتا جیسا چل رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال کا پورا کنٹرول ہے اور پوری کی پوری ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی باہر نہیں ہے،
اور بڑی سے بڑی چیز بھی وہ کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ ساری کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے قدرت سے صحیح طور پر چلایا ہے، اسے بنایا بھی، اسے چلایا بھی، اور اس کی ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ ہم لوگ، یہ انسان ہے، کبھی کبھی اسے دھوکہ لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے، اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر سے اوجھل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے غفلت میں، یہ غفلت ہے، اللہ تعالیٰ سے غفلت کے اندر زندگی گزارنے لگتا ہے، جبکہ رب ذوالجلال کی ذات وہ ذات ہے، یوں آتا ہے پتا بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر نہیں ہلتا ہے اور نہیں گرتا ہے، ولا تسقط من ورقہ الا یعلمها، اللہ تعالیٰ کے علم میں ایک پتے کا علم ہے اسے۔ تو دوستو ہم لوگ یوں سمجھے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور یہ انسانوں کی وجہ سے ہی اس سارے کائنات کو بنایا گیا ہے۔ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، جتنی مخلوق ہے ان سارے مخلوقات میں سب سے اشرف یہ انسان ہے، اور انسان یوں سمجھے میں اللہ کی نظر سے اوجھل ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ سے غفلت میں زندگی گزاروں۔ رب ذوالجلال غفلت والا نہیں ہے، بلکہ وہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ اونگ کا مطلب وہ نیند سے پہلے جو چھوٹی سی نیند آتی ہے جس میں انسان جھونکے مارتا ہے، وہ بھی اسے نہیں ہے، ذرا سی بھی غفلت نہیں ہے۔ اور انسان یہ سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نظر سے غفلت میں میں گناہوں کا ارتکاب کر لوں اور یہ سارے معاملات کر لوں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ رب ذوالجلال کی پوری نظر ہے۔ اس لیے دوستو بزرگو، ہمیں ہر معاملات کے اندر، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ ہی کے اوپر ہمیں نظر رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، اپنے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا لے، وہ ذات ہے اور وہ رب کائنات وہ ہے جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے لوگ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھیں، آئے تنہائی میں آئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں اور اپنے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ ایک بار میں حل نہیں ہوگا، دوسری بار میں حل نہیں ہوگا، لیکن دوستو اگر حل نہیں ہو رہا ہے، کمی ہمارے اندر ہے۔ لیکن اپنے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم رکھیں تو صحیح۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ فلاں جگہ جا کر کے فلاں چیزوں سے ہم حاصل کر لیں گے اور فلاں چیزوں سے ہم حاصل کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ بغیر علم کے پیدا کیا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اس حال میں کہ تمہیں کسی طرح کا کوئی علم نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ماں باپ نے اسے چلنا سکھایا، ماں باپ نے اسے اس کی خوراک کو سکھایا، اسے پینا کیا ہے، اسے کھانا کیا ہے، اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا چلا گیا ویسے ویسے اسے علم سکھاتے چلے گئے۔ لیکن انسانوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ضرورت کا علم اسے پیدا کرتے ہی دے دیا گیا، کہ جس وقت سے وہ پیدا ہوا ہے اسے رینگنا اور تیرنا اور ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اسے سکھا دیا۔ مچھلیوں کبھی دیکھا ہے جب مچھلی پیدا ہوئی ہے تو اس کی ماں نے اسے تیرنا سکھایا ہو؟ ایک سانپ کو آپ نے دیکھا کہ اسے اس کی ماں نے اسے تیرنا، اسے رینگنا سکھایا ہو؟ نہیں، اس کو اس لائن کا علم دے دیا گیا ہے۔ اور دوستو بزرگو، انسانوں کی ہر چیز کا علم اور اس کی پوری قدرت رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا علیم بذات الصدور اور علی کل شیء قدیر، وہ ذات وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے اور دلوں کی باتوں کا جاننے والا۔ ابھی تم نے وہ چیز کو کیا نہیں ہے، کوئی عمل کیا نہیں ہے، لیکن ابھی وہ بات تمہارے دل میں آئی ہے۔ رب ذوالجلال کی ذات وہ ذات ہے جو اس تمہارے دل میں جو بات آئی ہے اس بات کو بھی وہ جاننے والا ہے۔ علیم بذات الصدور، دلوں کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ اس لیے دوست بزرگوں، اور یوں آتا ہے کہ انسانوں کے قبضے میں کیا ہے، اس کے اختیار میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے، ارے جسے چاہتا ہے وہ بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، یعنی بیٹا اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ بانجھ رکھتا ہے۔ ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ آپ شادی کر لو،
نکاح کر لو، لیکن نکاح کے بعد تمہیں کیا ملے گا وہ اللہ رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ہو۔ من ذکر و انثی یعنی او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا نہیں دینا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اسے جو ہے اسقاط یعنی گرا لیتے ہیں۔ دوستوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہاں پہ کہ مقدر کو انسان بدل نہیں سکتا ہے، تقدیر نہیں بدل سکتا ہے۔ اس کے مقدر میں ایک اولاد تھی، ابھی اس کا نکاح ہوا، وہ اولاد اللہ تعالیٰ نے اسے دے دی۔ اب اسے کیا ہوا، جلد بازی میں اس نے گرا دیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، بہت جلدی ہے ابھی۔ اب دوستوں کو کیا ہوا، مقدر میں تو ایک ہی تھا، مقدر میں ایک ہی تھا، اب ہزاروں جگہ چلا گیا کہ مجھے ذرا چیک اپ کرو، مجھے ذرا دیکھو کیا تکلیف ہے۔ تکلیف کوئی نہیں، ہر جگہ نارمل آ رہا ہے، لیکن دوستوں مقدر میں جو ایک تھا وہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے دیا۔ اب تو نے کیا کیا، اسے جو ہے گرا کر کے اس کا نقصان بھی لیا، اس کا گناہ بھی اپنے سر لیا، اور زندگی بھر جو ہے بغیر اولاد کے رہے گا۔ تو تقدیر میں کس کے کتنی اولاد لکھی ہے یہ تو نہیں معلوم۔ اس لیے دوستو مقدر کو انسان بدل نہیں سکتا ہے۔ یہ سمجھو کہ ہم جو ہے ایسا کر لیں گے ویسا کر لیں گے، نہیں، بلکہ ایسے لوگ بھی ہماری نظر میں ہیں کہ ان لوگوں نے ایسا کیا تھا، آج 22 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، لیکن کوئی اولاد نہیں ہے، فلاں کے پاس جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں۔ ارے یہ تو اللہ تعالیٰ نے کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کس کو کیا دینا چاہتے ہیں۔ زمین سے غلہ اگانے میں اللہ تعالیٰ کا اختیار اور رب ذوالجلال کی آپ قدرت کا نظارہ دیکھیں۔ زمین کی پیداوار کے اندر کیا کبھی کریلا میٹھا ہو سکتا ہے؟ کبھی کریلا یہ کوئی جس پھل کے اندر، جس جو ہے فروٹ کے اندر، اور جس جو ہے سبزیوں کے اندر، جس طرح کی بھی اگنے والی جو چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس کو جو بنایا ہے وہ اپنے اسی حالت کے اوپر ہی اگے گا۔ یہ کیا ہے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ فلاں کا ذائقہ اس پھل میں آ گیا ہو، اس پھل کا ذائقہ فلاں کے اندر آ گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کی تقسیم کر رکھی ہے، اور وہ ساری چیزیں اپنی حالت کے اوپر باقی ہیں۔ یہ انسانوں کو سمجھنے کے لیے یہ چیزیں جو ہے بہترین نظارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات کے اندر غور کریں گے، رب ذوالجلال کا جو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت والجلال کی ذات کتنی بڑی قبض قدرت والی ذات ہے۔ اور دوست بزرگوں، اس بات کو سمجھانے کے لیے اور اس سارے معاملات کو انسانوں کی زندگی کے اندر سمجھ میں آوے اور وہ لوگ اپنے رب کو پہچاننے والے بنے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے ہمارے اور آپ کے لیے جو ہے پیغمبر بنا کر کے بھیجا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کا تعارف کروایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت دے کر کے رب ذوالجلال نے بھیجا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری قربانیوں کے ساتھ اور اتنے سارے جو ہے اپنے مجاہدوں کے ساتھ اس دین کو جو ہے دوسروں امت تک پہنچایا ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو ہم نے اس کلمے کو پڑھا ہے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے اور یقین کرنا چاہیے کہ ایک ایک ایمان والے کے لیے یہ ساری کائنات ہے۔ یہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں اور جتنی زرق برق چیزیں اور جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں دی ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں ایک ایمان والے کے لیے ہیں، اور ایمان والے لوگوں کے لیے ضروری ہے ان ساری نعمتوں کا استعمال کرتے کرتے ایسا نہ ہو اسی چیزوں کے اندر غفلت میں پڑ جائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل ہو کر کے اور غفلت میں زندگی گزارنے لگے۔ یہ ایمان والے کی پہچان نہیں ہے اور ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ ایمان والے کی شان تو یہ ہے کہ اس کی نظر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہو۔ ہم پہچانے تو صحیح کہ کتنا بڑے قبض قدرت والا ہمارا مالک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں کہ یہ جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، اس میں ہماری اور آپ کی جو ہے کامیابی اس میں چھپی ہوئی ہے۔ دنیا کے کسی بھی جگہ پر جائے کامیابی کی ضمانت نہیں ملنے والی ہے۔ کامیابی کی ضمانت دنیا اور آخرت کی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے مبارک دین کے اندر ایمان والے کی کامیابی چھپی ہوئی ہے،
اور دوستو ہمیں اور آپ کو اس میں اپنی کامیابی کو سمجھنا چاہیے اور اس پر یقین کرنا چاہیے کہ دنیا کے سارے معاملات ہمارے سامنے آئیں گے اور ساری رکاوٹیں ہمارے سامنے آئیں گی، لیکن ان ساری چیزوں کے اندر رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھولنا ہے۔ اور اگر ایسا ہوگا کہ ہم جو ہے ساری مشغولیات میں رہ کر کے اپنی دکان میں، اپنے مکان میں اور اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں رہ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھولیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کل قیامت کی بھری محفل کے اندر جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر کے کائنات کا آخری انسان وہاں پر جمع ہوگا اور ہمیں رب ذوالجلال کے شفقت کی ضرورت ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کی ضرورت ہوگی، ایسے وقت میں رب ذوالجلال بھی ہمیں نہیں بھولیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ملے گی اور اللہ رب العزت والجلال کے عرش کا سایہ بھی ملے گا۔ لیکن یہ کب ملے گا؟ جب اس دنیا کے سارے لوگوں کے درمیان میں رہ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھولیں گے، تب ہوگا۔ اس لیے دوستو اپنے سارے کام اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیا لے کر کے جائیں؟ یہ چھوٹی سی دکان، یہ چھوٹا سا مکان لے کر کے جائیں گے؟ ارے ایسا نہیں ہے، ایمان والے کی قیمت بہت بڑی قیمت ہے، اس کی وجہ سے سارے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اب اس بات کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ایمان والے کی قیمت رکھی ہوئی ہے، اس کا جو ہے ٹھکانہ دنیا نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ دوستوں کو جنت ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو خود اپنی قیمت سمجھنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔